الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، دل اگرچہ انسان کا بادشاہ ہے، راجا ہے، لیکن انسان کے بعض پارٹس جو انسان کے ہیں اس کے سامنے یہ دل کا راجا بھی بعض دفعہ بے بس اور بے کس ہو جاتا ہے۔ انہی کا آرڈر چلتا ہے اور دل بھی اس کے سامنے بے قابو نظر آتا ہے، جس میں زبان ہے وہیں نگاہیں اور آنکھیں بھی ہیں۔ جاہس نے ایک مثال دی تھی کہ بعض بادشاہ ہوتے ہیں، بعض رعایا۔ اگرچہ بادشاہ بہت مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ رعایا یا پرجا جب باغی ہوتی ہے تو بادشاہ کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ اسی طرح انسان کا دل ہے، دل بادشاہ ہے، لیکن انسان کے بعض اعضاء اگر اس پر فالج گر جائیں، فالج زدہ ہو جائیں، فالج گر جائیں، دل جو بادشاہ ہے وہ آرڈر دیں، وہ اس کا حکم نہیں مانتا۔ اسی طرح بعض انسان کے پارٹس ہیں، دل بھی ان کے سامنے بے بس اور بے کس نظر آتا ہے، اس میں ایک نگاہیں اور آنکھیں ہیں۔ نگاہ اور نظر ہے، دل بھی اس کے سامنے بے قابو ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ شاعر کہتا ہے، وہ کافر نگاہیں خدا کی پناہ، جدھر پھر گئیں فیصلہ ہو گیا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ بعض دفعہ نگاہوں یعنی دل کو فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، نگاہیں فیصلہ کر بیٹھتی ہیں اور دل بے قابو ہو جاتا ہے، دل پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ بھی صورتحال ہوتی ہے۔ اس لیے متنبی کہتا ہے، کل الحوادث مبدأها من النظر، جتنے حوادث ہیں اس کی ابتدا کیا ہے؟ نظریں ہیں۔ جتنے واقعات رونما ہوتے ہیں، پیش آتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ نظریں ہیں۔ مبدأها من النظر ومعظم الشرر من مستصغر ومعظم النار من مستصغر الشرر، یعنی معمولی چنگاری، چھوٹی سی چنگاری ہی شعلہ جوالا بنتی ہے۔ چھوٹی سی چنگاری کو نظر انداز کر دیا، یہی شعلہ جوالا بن گئی، شہر برا خاک و راک میں بسم ہو کر رہ گیا۔ تو معلوم ہوا نگاہیں بہت نازک ہیں، آنکھیں بہت نازک ہیں، اسی لیے ان نگاہوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جہاں کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہاں آنکھوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ کیسے استعمال کیا، کیا استعمال کیا، کس کو نقصان پہنچایا، کس کو تکلیف دی، ان تمام چیزوں کے بارے میں نگاہوں سے پوچھا جائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود آنکھوں کو زبان پر مقدم کیا ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے ان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ایک آنکھ دیکھنے کے لیے، ایک آنکھ فیصلہ کرنے کے لیے ہے۔ ایک آنکھ پر نظر پڑے گی، دوسرے آنکھ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کیا دیکھ رہا ہوں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آنکھوں کو مقدم کر رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، مشہور عربی یعنی مقولہ ہے، العین شاہد افضل من الاذنین، عین آنکھ بہترین گواہ ہے، آنکھ سب سے بہترین گواہ ہے کانوں کے مقابلے میں بھی۔ اس لیے فرمایا گیا لیس الخبر کالمعاینہ، کہا گیا سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہو سکتی، تو دیکھنا الگ چیز ہے۔ تو اس میں کانوں کی یعنی آنکھوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، انسان کے اس جسم پر آنکھ کی اہمیت کیا ہے، اور آنکھ سے کیا کچھ نقصان بھی پہنچ سکتا ہے انسان کو۔ تو سب جس کا اعتراف قرآن نے خود کیا اس آنکھوں کے نقصان کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو معلوم ہے آنکھوں سے بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. قرآن کہہ رہے اپنی حاسدانہ بد نظروں سے تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے. تو بعض دفعہ آنکھیں بھی نقصان پہنچاتی ہیں, صرف ہاتھ نہیں, صرف پیر نہیں. اگرچہ آنکھیں خاموش ہیں, دکھائی نہیں دیتی, لیکن اس کا وار بھی بہت خطرناک ہوتا ہے ان آنکھوں کا. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا العین حق, عین نگاہیں سچ ہیں, یعنی اس سے نقصان بھی ہوتا ہے فائدہ بھی. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. مسلم کی حدیث میں فرمایا گیا العین حق ولو کان شیء سابق القدر لسبقته العین. کہنے آنکھ سچ ہے, اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو وہ آنکھ ہے. دیکھا آپ نے, تقدیر کو اگر کوئی چیز کاٹ سکتی ہے تو وہ آنکھ ہے. لسبقت, تو آنکھ اسے کاٹ سکتی ہے, آنکھ تقدیر سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے. اسی لیے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیجا ہے اپنے بچوں کو مصر کے بادشاہ کے پاس, حضرت یوسف کے پاس, انہیں پتہ نہیں تھا یوسف علیہ السلام ہیں, تو کیا کہا تھا ان سے, یا بنی لا تدخلوا من باب واحد, اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل مت ہونا, وادخلوا من ابواب متفرقہ, الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. حکمت دیکھیے, نظر پڑے, ارے 12 بچے, 12 اولاد, 11 اولاد, آنکھوں پر نظر پڑے گی, نظر لگ جائے گی. بعض دفعہ اتنی خطرناک ہوتی ہیں آنکھیں کہ بعض جگہ دیکھا گیا مرغیوں پر نظر پڑی کسی عورت کی, کیا مرغیاں ہیں, سامنے ہی مر گئیں, سامنے ہی مر گئیں. کتنے, اسی لیے لوگ لکھتے ہیں جب گھر تعمیر ہو رہے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ لکھتے ہیں. اس میں حکمت ایک وجہ یہی ہے کہ نظر پڑے گی تو کہیں خراب نظر نہ پڑ جائے, زبان سے ماشاءاللہ نکل آئے تو کتنے خطرناک نگاہیں. دل بے قابو ہے, اچانک نظر پڑ گئی, بھاگ گئی اور ماشاءاللہ نہیں کہا تو خراب نظر ہوئی, اس کو نقصان پہنچا. اگرچہ تقدیر میں مقدر ہے تبھی. اسی لیے اسلام نے اس کا علاج بھی بتا دیا آنکھوں کے نقصان پر. رخص فی الحمۃ والنملۃ والعین, جھاڑ پھونک کے لیے کہا گیا. جب بد نظری غلط نظر لگے تو جھاڑ پھونک کے لیے کہا گیا, بچھو کے کھانٹنے پر دم کرنے کے لیے کہا گیا, پھوڑے پھوسی کے لیے. اس میں حکمت یہی ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے جس طرف اڑ گئی ہیں آئے ہیں, چشم بد دور کیا نگاہیں ہیں. یعنی کتنا نقصان ان بد نظری ان آنکھوں سے خود اپنی ذات کو بھی ہوتا ہے اور سامنے والوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا یعنی خود اپنی نظر خود کو بھی لگتی ہے. حدیث میں فرمایا گیا اذا رأى احدكم من نفسه او اخيه ما يعجبك, یعنی اپنی ذات سے یا اپنے بھائی کی کوئی چیز, اپنی یا اپنے بھائی کی کوئی چیز تمہیں پسند آئے, فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ, تو برکت کی دعا دینا. فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ, آنکھ سچ ہے. اس لیے ماشاءاللہ کہنے کے لیے کہا گیا. کوئی ترقی کر رہا ہے, غلط نظر ڈال دیے, کسی کی اولاد ہے ماشاءاللہ اچھے جاب پر ہیں, غلط نظر ڈال دی, بجائے ماشاءاللہ کہنے کے. بعض دفعہ کچھ لوگ حسد سے بھی کہہ دیتے, معلوم ہے کہ ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں, معلوم ہے, پھر بھی چاہتے ہیں کہ سامنے والے کو نقصان پہنچائیں. آنکھوں کی دوسری جو ہے نقصان یا اس کی قہر سامانی, بد نگاہی بھی اس کی قہر سامانیوں میں سے ہے. غلط نگاہیں, غلط نظر, بد نگاہی. ایک تو بد نظری ہے اور دوسری بد نگاہی. یعنی اسلام نے حکم دیا کہ نامحرم پر غلط نظر نہ ڈالیں, اچھی نظر سے دیکھیں, اور پہلی نظر کو معاف کہا گیا. قرآن نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کہا گیا. مردوں سے بھی کہا گیا اپنی آنکھوں کو جھکانے کے لیے. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. اس لیے شاعر کہتا ہے, متنبی کہتا ہے, کم نظرۃ فعلت فی قلب صاحبها فعل السہام بلا قوس ولا وطر. کتنی ایسی نگاہیں جو یعنی دل پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہیں جس طرح تیر اثر انداز ہوتا ہے. یعنی بغیر کسی تاند کے اور بغیر کسی قوس کے, بغیر کسی تاند کے,
بغیر تیر کمان کے گویا نگاہیں دل پر اثر کرتی ہیں. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا النظر سہم من سہام ابلیس مسموم. بد نگاہی، غلط نگاہ سے دیکھنا، اس کو کہا گیا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر کہا گیا، وہ بھی زہریلا تیر کہا گیا. ایسے ہی نہیں، لوگ کیا کرتے ہیں پہلے زمانے میں تلوار کو زہر میں بجھاتے ہیں، تیروں کو زہر میں بجھاتے ہیں کہ تھوڑا بھی لگے گا تو تیر اثر نہ کرے، کم از کم زہر اثر کرے گا تو پورا جسم سڑ جائے گا. حکمت یہ ہوتی ہے تلواروں کو اور تیروں کو زہر میں بجھانے کا کہ حکمت یہی ہوتی ہے. تو کہنے شیطان کی تیروں میں سے تیر کون سی؟ زہر میں بجھائی ہوئی زہریلی تیر. ابو الفرج نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے روضۃ المحبین میں، لمبا واقعہ عبید بن عمیر کا. ان کی بیوی بہت انتہائی خوبصورت عورت تھی، بہت خوبصورت عورت تھی. ایک مرتبہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا، آئینے میں دیکھا تو شوہر سے کہنے لگی ارے یہ میرا چہرہ، یہ میری آنکھیں، یہ میرا چہرہ کون ہوگا جو مجھ پر وارفتہ نہ ہو، جو میرا دل دادا نہ ہو. ایک نظر میری پڑ جائے تو میں جس کو چاہے اپنا بنا کر رکھ سکتی ہوں، اپنا گرویدہ بناتی ہوں. اس شوہر نے کہا عبید بن عمیر ایک بڑے نیک آدمی کا ان کا نام لیا، جاؤ اگر تم کر سکتے ہو، یعنی کسی کو بھڑکا سکتے ہو، کسی کو اپنا گرویدہ کر سکتے ہو تو جاؤ. ایک عالم دین تھے، مفتی تھے. گئے ان کے پاس، کعبے کے قریب بلا کر فتویٰ پوچھنے کے انداز میں چلی گئی اور اس سے اپنے کہا میں تمہاری دل دادا ہوں. ان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کہا. وہ تو بزرگ تھے، نیک آدمی تھے، اپنی نگاہوں پر انہیں کنٹرول تھا. انہیں کہا اگر اسی وقت عزرائیل آ جائیں تو کیا تم میرے ساتھ غلط کام کرو گی؟ کیا تم قبر میں داخل ہو جاؤ اور منکر نکیر آ جائیں اور تمہیں برائی کا موقع ملے، کیا تم کرو گی؟ پل صراط پر سے گزرنے کا موقع ہو اور اس موقع پر اگر تجھے برائی کا ارادہ کریں تو کرو گی؟ اس طرح سنانے لگے. آخر میں کہا وہ رب تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کے راز اور بھید سے واقف ہے، نگاہوں کی آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے. سننا تھا کہ پریشان ہو گئی، شوہر کے پاس آئی، انتہائی جمیل اور خوبصورت عورت. پھر اس آدمی نے کہا ارے عمیر بن سعد نے اسے راہب بنا دیا، یہ تو ہر رات دلہن بنی میرے پاس آتی تھی، اگرچہ بیوی تھی ہر رات دلہن بنتی تھی. کیا اثر کر گئی اس کی بات کہ یہ بجائے عروس کے راہبہ بن کر رہ گئی عبادات طاعات تہجد میں. تو بعض نگاہیں ایسی بھی ہوتی ہیں اور بعض نگاہیں ویسی خراب والی نگاہیں بھی ہوتی ہیں. ان نگاہوں میں اس کی قہر سامانی ٹوہ میں لگنا، کسی کے پیچھے پڑنا. دیکھیے عربی میں جاسوس کو عین کہتے ہیں، عین جمع عیون مانے جاسوس کے بھی آتے ہیں، چشمے کے بھی آتے ہیں. کیوں؟ آنکھ سے پانی آتا ہے جس طرح چشمے سے. اور جاسوس کا سب سے بڑا کام آنکھوں کا ہوتا ہے. اگر کسی کی آنکھیں کمزور ہوں اسے جاب نہیں مل سکتا جاسوسی میں. تو پورا کام جاسوس کا آنکھوں پر ہوتا ہے. اسی لیے عربی کتنی بہترین زبان، دیکھیے کتنی پیاری زبان ہے. جاسوس کو آنکھ کے لیے استعمال عین جمع عیون کہا گیا. تو یہ آنکھ تو میری تھی، کون کہاں جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے. قرآن نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس مت کرو. یہ جاسوس بھی عربی سے آیا ہے، جس یجس تجسس. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. یہ آنکھیں کسی کے ٹوہ میں رہتی، کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں آنا ہے، کہاں جانا ہے. کیوں ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو دیکھیے. کیوں دوسروں کے پیچھے پڑے ہو؟ اپنے آپ کو دیکھو، میں کیا ہوں. خود انسان اپنے عیوب کو دیکھیں تو آدمی کے لیے یہی کافی ہے. تو معلوم ہوا کہ جاسوسی اس آنکھوں کی قہر سامانی میں قہر سامانی جاسوسی بھی ہے. اسی لیے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قبل ان تر القشۃ فی عین آخرین انظر الی الخشبۃ فی عینیک. اس سے پہلے کہ تم دوسروں کی آنکھوں کا شہتیر دوسروں کی آنکھوں کا تنکا تم دیکھنے کی کوشش کرو، اپنے آنکھ کا شہتیر تو دیکھو. میں کیا ہوں؟ اپنی آنکھ کا شہتیر تو نظر نہیں آتا، سامنے والی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے. یہ تجسس، کسی کے پیچھے پڑنا،
یہ بھی گویا آنکھوں کی قہر سامانیوں میں سے ہے. کسی کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، آنکھوں کے اشاروں کے ذریعے سے سامنے کو حقیر سمجھا جاتا ہے، طنز کیا جاتا ہے کسی کی غربت یا کسی کی کمزوری پر، تو اسے بھی روکا گیا. آنکھوں کے اشارے کہتے ہیں حال کہہ دیتے ہیں نازک اشارے اکثر، کتنی خاموش نگاہوں کی زباں ہوتی ہے. آنکھوں سے ٹانڈ مار دیا کسی کو، طنز کے اشارے ساتھ دیے کسی پر، طنز کے اشارے سادھنا، یہ کہاں کی صحیح ہے؟ کسی کو تکلیف دینا آنکھوں سے بھی تکلیف دی جاتی ہے. اس لیے صاف کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ. حمز، لمز، غمز، یہ آنکھوں کی برائیاں ہیں، روکا گیا. آنکھوں کے اشارے، کنائے، آنکھوں سے کسی کو تکلیف دینا، یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے، روکا گیا. حماز مشاء بنمیم کہا گیا. اس لیے وہ رب یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ہے، آنکھوں کی تمام برائیوں سے واقف ہے. تو دیکھیے آنکھوں کی قہر سامانیاں، آنکھوں کے نقصانات اور برائیاں بھی دیکھیے. ان آنکھوں کی کس درجہ میں حفاظت کرنی چاہیے، اور یہ آنکھوں کے گناہ کتنے بڑے ہیں، دل کو بھی لے ڈبوتے ہیں، انسان کے دل کو بھی لے ڈبوتے ہیں. یہ بادشاہ جو دل ہے یہ بھی اس آنکھوں کے آگے بے بس اور بے کس نظر ہوتا ہے. ایک آنکھ پڑ گئی، دل بھاگ گیا، پھر دل میں خیالات آئے، پلاننگ ہوئی، منصوبہ بندی ہوئی، پھر گناہ ہو گیا. صرف آنکھوں کی اشارے، ایک نظر پڑی تھی، دل بھی گھائل ہو گیا، دل بھی بے بس اور بے کس ہو گیا، دل کو بھی اپنے آپ پر قابو نہیں رہا. تو کتنی خطرناک نگاہیں ہیں. تو ان نگاہوں کی آدمی کو کس درجہ حفاظت کرنی ہے. یہ نگاہیں کیا ہیں، یہ آنکھیں کیا ہیں، ان سے اچھی یہ خدا کی نعمت ہے. الم نجعل لہ عینین. ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ان آنکھوں کے حقوق کو ادا کیا جائیں، اچھی نظر سے دیکھا جائیں، بری نظر سے نہیں. کوئی کسی اچھی چیز پر نظر پڑے، کسی کی اچھائی پر برکت کی دعا کی جائے اور ماشاء اللہ کہا جائے. ورنہ آج کل دیکھتے ہیں بعض دفعہ اچھا بیچارہ روزگار پر تھا، لگ گئی آنکھ تو بے روزگار ہو گیا. تو معلوم ہوا اسی لیے جھاڑ پھونک کا، دم کرنے کا بھی حکم دیا گیا کہ اس بد نگاہی یعنی اس بد نظری سے حفاظت کے لیے روزانہ کہا گیا کہ آدمی صرف فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اذکار پڑھیں، 4 قل پڑھیں اپنی حفاظت کے لیے، کہیں سامنے والے کی نگاہیں مجھے نقصان نہ پہنچائیں. صرف جادو ٹونا ہی نقصان نہیں پہنچاتا، نگاہیں بھی نقصان پہنچاتی ہیں، نگاہیں بھی انسان کو تباہ برباد کرتی ہیں. تو اس آنکھوں کی حفاظت کی ضرورت ہے. یہ خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے. ان نعمتوں کے بارے میں پوچھو گی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، ان تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا کیا. اسی لیے انسان، ہمارے یہاں عبادات کیا ہیں، روزے، نماز، مقصود یہی ہے کہ انسان کو برائیوں سے روکا جائے، آنکھوں کی حفاظت ہو، کانوں کی حفاظت ہو، منہ کی حفاظت ہو. ان عبادات کا مقصود یہی ہے. اور تقوی انسان اور تقوی یہی چاہتا ہے کہ انسان کو ایک بہترین انسان بنائے، جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اللہ کا حق بھی ادا کریں، بندوں کا حق بھی ادا کریں. ورنہ اللہ کے حق تو ادا کر رہے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، لیکن اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے سامنے والے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اللہ تو بڑا غنی ہے، بڑا غنی ہے، اس کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے. میری نماز، میری تہجد کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے. پوری دنیا والے عبادت گزار بن جائیں، متقی بن جائیں تو اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے. اس کے خزانے میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. اتنا عظیم ہے وہ ذات. لیکن مخلوق کو نقصان پہنچائیں گے، چاہے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے ہو، زبان کے ذریعے سے ہو. مخلوق کو تکلیف دی جائے گی، بد نظری سے ہو یا بد نگاہی سے ہو، یا اور جو آنکھوں کی جو گناہ ہیں، ٹانڈ، تکلیف، طنز، تانا، ان تمام چیزوں سے نقصان پہنچائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. نمازوں کو اللہ معاف کر دے گا. ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، معاف کر دے چاہیں. لیکن حقوق اللہ اس کو معاف نہیں. حتی یقتص بعضهم ببعض کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا. نمازوں میں کوتاہی ہو گئی، کوئی حرج نہیں. کسی کا مال ہڑپ کیا، کسی کا کھایا، کسی کو ڈبا دیا،
किसी को आंखों से तकलीफ पहुंचाई, जुबान से तकलीफ पहुंचाई, इसका पाई पाई का हिसाब होगा। इसलिए कहा दवावीन सलास कहा, दीवानुन ला यगफिरुहुल्लाह हुवल इशराकु बिल्लाह व दीवानुन ला यअबउ बिहिल्लाह हुवा मा बैनी व बैन अब्दी व दीवानुन ला यअबउ बिहिल्लाह, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं, हुवा मा बैनी व बैन अब्दी व दीवानुन ला यतरुकुहुल्लाह, अल्लाह उसको छोड़ेगा नहीं। तो मालूम हुआ ये आंखों की हिफाजत खुद अपने सिलसिले में भी और सामने वाले के, इन आंखों से खुद अपनी जात को भी नुकसान पहुंचाएगा जब बद निगाही करेगा, अपनी जात को नुकसान पहुंचाएगा जब बद नजरी या और टाट और इन आंखों के जितने गुनाह हैं, हमज लम्ज खम्ज, इनके जरिए से खुद इंसान की अपनी जात को भी नुकसान पहुंचता है और सामने वाले को भी नुकसान पहुंचता है। तो इन दोनों की भरपाई उस वक्त है जब इस आंख की हिफाजत होगी। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने कही। अल्लाह ताला मुझे भी आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।